السلام علیکم عزیز طلباء، بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ ہم اپنے حصہ غزل کی طرف چلے ہوئے تھے، ہم پڑھ رہے تھے غزل۔ تو ہم نے غزل کا تعارف لکھا، شاعر کا تعارف لکھا، اور اب اس کے بعد جو ہے ایک شعر کی تشریح ہماری ہوئی تھی، دوسرے شعر کی جانب چلیں گے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ آفاق سے مراد افق یعنی جہاں پر دور پار، لیکن یہاں پر مراد آفاق کا مطلب کائنات۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اس دنیا سے جو ہے وہ کون سا شخص جو ہے وہ صحیح سلامت رخصت ہوا ہے۔ اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، یہاں پر ہر سفر کرنے والے کا مال و اسباب لٹ کر رہ گیا۔ پرانے زمانے میں جب لوگ جو ہے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، وہ اپنے ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک کا سامان سفر زاد راہ جو ہے وہ اکٹھا کرتے تھے، وہ لے کر چلتے تھے۔ راستے میں اگر انہیں کوئی ڈاکو لوٹ لیتے تو ان کا سفر مکمل نہیں ہو پاتا تھا۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات سے کون سا شخص ہے جو صحیح سلامت گیا، یعنی وہ جو کچھ بھی یہاں پر کما رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے، اور پھر اسے اپنے اگلے سفر کی جانب چلنا پڑتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے راہ چلتا پردیسی یا کوئی مسافر ہوتا ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں کس وقت ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے وہ اگلے سفر کی جانب روانہ ہو جائے، تو پھر جو کچھ ہم نے مال اسباب اکٹھا کیا وہ لٹ جائے گا۔ ہماری خون پسینے کی کمائی اگر ہمارے جیب میں ایک سکہ بھی ہے تو وہ بھی ہمارا نہیں ہوگا، ہمارے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا، وہ اس کو لوٹ کھائیں گے۔ تو اس کائنات سے کوئی بھی صحیح سلامت نہیں گیا، تمام دنیا کا مال اسباب، جائیداد، اولاد، سب کچھ یہیں رہ گیا، صرف انسان کے اعمال جو ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ دنیا کی منزل سے جاتے ہوئے ہر انسان کو اپنے سامان سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے والا شخص کہیں نہ کہیں ضرور نقصان اٹھاتا ہے۔ آیت کا مفہوم بھی ہے، غفلت میں رکھا تم کو بہتات کے حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ انسان وہ فطری پاکیزگی، تقدس جو پیدائش کا وقت لے کر آتا ہے یہیں کھو دیتا ہے۔ آخرت میں صرف نیک اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ میر تقی میر نے اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا تصور دلا کر سامان عبرت پیدا کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے پاس چاہے جتنا مرضی مال اسباب ہے، ہم جو کچھ مرضی اکٹھا کر لیں، لیکن جب موت کی گاڑی آئے گی، موت کا سفر شروع ہوگا، تو پھر سب کا سب یہی پڑا رہ جائے گا۔ مثلا اگر ہم یہاں سے فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر ہم یہاں سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، اسٹیشن پر جاتے ہیں تو گاڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ جو ہی گاڑی آتی ہے ہم اس پر بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اسٹیشن کو اپنا حقیقی گھر سمجھ بیٹھیں، وہاں پر اپنا بستر لگا لیں، وہاں پر ہم اپنا کچن سیٹ کر لیں، اسی کو ہم اپنا گھر بار سمجھیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ گاڑی ہے کہ ہم تو کچھ دیر کے لیے یہاں رکے ہوئے ہیں۔ وہ بینچ پر اگر ہمیں کوئی مل گیا، بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، ہم انتظار میں ہیں کہ جو ہی ہماری گاڑی آئے گی ہم نے اس پر بیٹھ کر اگلی منزل کی جانب جانا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے کہ اس اسٹیشن کو اپنا اصل مقام سمجھ بیٹھے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس سے بڑا نادان اور بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو یہی کچھ زندگی کے ساتھ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ کسی بھی لمحے ہماری موت کی گاڑی، موت کا فرشتہ جو ہے وہ آئے گا اور ہمیں اپنے اگلے سفر کی جانب چلنا ہوگا۔ تو اگلا سفر کب کامیاب ہوگا؟ جب ہمارے پاس زاد راہ بھی ہوگا، سفر کا سامان بھی ہوگا۔ ہم نے سفر کرنا ہے، ہمارے پاس گاڑی تو ہے، پیٹرول نہیں ہے، تو ہم سفر کو نہیں کر سکتے۔ ہم نے آخری منزل کی جانب تو جانا ہے، ہمارے پاس نیک اعمال نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے اپنے محبوب کو، صلی اللہ کو اپنا منہ دکھا سکتے ہیں؟ یعنی پھر ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ دنیا کا کمایا ہوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا، یہیں لٹ جائے گا، یہیں تقسیم ہو جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے دنیا میں جو کمایا وہ آخرت میں بھی اپنے ساتھ لے کر گیا۔ نہ تو کفن کی کوئی جیب ہے، نہ ہی قبر میں ساتھ یہ سامان رکھا جاتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہے یا گدھا فقیر ہے، دونوں کو قبر ایک جیسی میسر ہوتی ہے، کفن ایک جیسا میسر آتا ہے۔ کبھی بھی بازار میں جائیں گے تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں، جب آپ کسی کفن کا مطالبہ کریں گے تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کس قسم کا چاہیے۔
وہ آپ کو کفن کا کپڑا دے دے گا، کیونکہ کفن کے کپڑے کی کوئی قسم نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو کوئی جیبیں ہوتی ہیں جس میں ہم جو کچھ اکٹھا کیا ساتھ لے جائیں۔ تو آخر میں نصیب ہمیں کیا ہوگا؟ 2 گز زمین اور چند جو ہے گز کپڑا جو ہے، اس کے علاوہ ہمارے نصیب میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا، جس کی طرف وہ ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے ہمارے نیک اعمال، جو ہمارا زاد راہ ہو۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے لیے نیک اعمال اکٹھے کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اگلا سفر جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے، ورنہ اس دنیا کا کمایا ہوا تو یہیں پر لٹ جائے گا، یہیں پر تباہ ہو جائے گا۔ مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ قول ہے بیٹا، لکھیں گے عالی شان مکان کی چاہت رکھنے والوں کو، عالی شان مکان کی چاہت رکھنے والوں کو قبر کی مٹی یاد رکھنی چاہیے۔ نیکسٹ کال ہے، اے ابن آدم، تو کس بات پر غرور کرتا ہے کہ تو مٹی سے بنا ہے، مٹی پر رہتا ہے اور مٹی میں مل جائے گا۔ نیکسٹ کال ہے، سب سے بڑا ہوش مند وہ ہے، سب سے بڑا ہوش مند وہ ہے جس کا زاد راہ خوف خدا ہو۔ زاد راہ سے مراد ہوتی ہے سفر کا سامان۔ تیسرے شعر کی جانب چلیں گے، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد کری کا۔ میرے جگر کو پہنچا ہوا ایک ایک زخم داور محشر سے، داور کہتے ہیں انصاف کرنے والا، محشر قیامت کے روز، قیامت کے روز انصاف کرنے والے سے یعنی اللہ تعالیٰ سے انصاف طلب ہے، انصاف طلب کرے گا تیری بیداد گری کا، تیرے ظلم و ستم کا۔ اردو شاعری کے اندر چند کردار ہیں جنہیں ہمیں ذہن نشیں کرنا ہوگا۔ ان میں ایک عاشق ہے جس کا کردار جو ہے ایک مظلوم کا ہے۔ عاشق ہمیشہ محبوب کے ظلم و ستم کو سہے گا، محبوب کے ظلم و ستم کو برداشت کرے گا، اس کی بے نیازی کو، اس کے تغافل کو، اس کی جفاکاریوں کو، ان سب باتوں کو عاشق برداشت کرے گا، اور زمانے میں رسوائی کا سبب بھی وہی بنے گا، یعنی رسوائی بھی عاشق کی ہوگی۔ جبکہ محبوب جو ہے وہ اپنی ہی ادائیں دکھائے گا، اپنی من مرضی کرے گا، اس کی مرضی ہوگی تو ہجر عطا کرے گا، مرضی ہوگی تو وصال عطا کرے گا۔ یعنی اس کا کردار ایک ایسے ظالم بادشاہ کا ہے جس کی مرضی ہے سزا دے، جس کی مرضی ہے جزا دے، جس کی مرضی ہے ہجر عطا کرے، جس کی مرضی ہے وہ وصال عطا کرے، اسی کی مرضی ہے کہ وہ بے رخی چھوڑ کر محبت سے پیش آئے، اسی کی مرضی ہے وہ بے رخی سے پیش آئے۔ تو یہاں پر محبوب جو ہے اس کا کردار ایک ظالم کا کردار ہوگا۔ تو اس شعر میں بھی شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرے جگر پر یعنی میرے روح کو لگا ہوا ایک ایک زخم جو ہے وہ قیامت کے روز کے مالک سے انصاف مانگے گا تیرے ظلم و ستم کا۔ دنیا کے اندر تو محبوب چاہے جتنے ظلم و ستم کر لے اس کا اختیار ہے، لیکن مرنے کے بعد جب حساب کتاب کا معاملہ آئے گا پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تمہارا بس تو نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو ذرا بر نیکی کرے گا یا ذرا بر برائی کرے گا اس کا حساب تو اس کے ہاں ہوگا۔ تو اے محبوب اپنے ظلم و ستم سے، ایک طرح کی اس کو وارننگ کر رہے ہیں، اے محبوب اپنے ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن جو ہے پھر تمہیں تمہاری ان تمام باتوں کا جواب دینا پڑے۔ اے محبوب قیامت کے روز ہمارے جگر کا ہر زخم تیرے ظلم کی شکایت کر کے خدا سے انصاف طلب کرے گا۔ محبت میں ملنے والا ہر زخم خدا سے انصاف چاہتا ہے۔ محبوب کے ظلم و ستم کے بدلے میں عاشق آداب محبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاموش رہتا ہے۔ یعنی ایک عاشق جو ہے اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شکوہ کرے، وہ محبوب سے شکایتیں کرے، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ قیامت کے اب تو جتنے ظلم و ستم تم نے ڈھانے ہیں ڈھالو، لیکن قیامت کے روز تو پھر تمہیں تمہاری ان اداؤں کا، تمہاری ان جفاکاریوں کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ روز حشر محبوب کو اپنے ظلم و ستم کا حساب دینا ہوگا۔ شاعر چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اپنی جفاکاریاں، بے رخی کی روش چھوڑ کر محبت اور مروت سے پیش آئے، اور عاشق کو قربت کے وصال کے لمحات عطا کرے، بخش دے۔ بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوہ، بیٹا یہ لفظ حشر نہیں ہے، محشر ہے۔ بڑا مزہ ہو جو محشر میں ہم کریں شکوہ،
وہ منتوں سے کہیں، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے. حوالے کے لیے شعر لکھیں گے: اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. ایک شعر ہے: بڑا مزہ ہو جو محشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے. چوتھے شعر کی جانب چلیں گے بیٹا غزل کے: لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. کارگہ کہتے ہیں کارخانے کو، شیشہ گری شیشہ بنانے کا. آفاق دنیا، یعنی دنیا کی مثال جو ہے ایک شیشہ بنانے کے کارخانے کے مانند ہے. یہاں ہمیں اپنا ہر ایک قدم جو ہے احتیاط سے اٹھانا چاہیے. لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، یعنی اپنی زندگی کا ہر پل ہمیں اس طرح سے گزارنا ہے کہ جس طرح سے شیشے کے کارخانے میں چلتے ہوئے ہم اپنے ہر قدم کو احتیاط سے اٹھاتے ہیں. جب ہم کسی شیشہ بنانے کے کارخانے میں جائیں گے تو وہاں جگہ جگہ پر شیشہ جو ہے وہ بکھرا ہوا ہوگا. تو ہم جب چلتے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں کہ کہیں ہمارا پاؤں جو ہے کسی شیشے سے زخمی نہ ہو جائے. اور جب ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں تو ہم انتہائی احتیاط کے ساتھ چھوتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیشے کی چیزیں ٹوٹ سکتی ہے اگر ہم اس کو سختی سے چھوئیں گے. تو یہی بات ہماری دنیا کی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے، ہمیں اس طرح سے رہنا ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. دل جو ہے کانچ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، دل بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، جذبات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا سی بات پر کسی کی کوئی ذرا سی بات کسی دوسرے کو بری لگ سکتی ہے، کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ کسی کے لیے ہم دکھ اور تکلیف کا باعث نہ بنیں. ہماری کوئی بات کسی کو دکھ یا تکلیف نہ پہنچائے، یا کسی کی کوئی بات ہمیں ٹھیس نہ پہنچا دے. اپنے آپ کو اتنا مضبوط بھی رکھنا ہے، اس احتیاط سے زندگی بسر کرنی ہے. نہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے اور نہ ہی کسی کی کوئی تکلیف ہمیں جو ہے پریشان کرے. یہ دنیا شیشہ بنانے کا ایک کارخانہ ہے. یہ اس قدر نازک ہے کہ یہاں سانس بھی آہستہ لینا چاہیے. اس دنیا میں انتہائی احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. انسان کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں، دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں. اس دنیا کا نظام ان رشتوں کے باہمی میل جول اور لین دین کے سبب باہمی تعلق کی بنا پر قائم ہے. یعنی دنیا کا نظام جو ہے جس وجہ سے چل رہا ہے، جب ہم آپس میں ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سنبھل کر چلنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچا دے، یا ہم کسی کے لیے ہماری کوئی بات کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، یا ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو. آخری شعر ہے بیٹا: تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر. بچہ اس کے حوالے رہ گئے، حوالے پہلے لکھیں گے. چل درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روئیں. نیکسٹ کال ہے: جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کیا کرو. پانچواں شعر ہے: تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ ساقی کا. تک مطلب ٹھہر، میر شاعر کا تخلص ہے. جگر سوختہ، سوختہ کہتے ہیں جلا ہوا، اس جلے ہوئے دل والے کی، جگر والے کی جلد خبر لو. کیا یار بھروسہ ہے چراغ ساری کا. چراغ ساری اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو قریب المرگ ہو، جو مرنے کے قریب ہو. کیا پتہ میر کس لمحے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کا جلد پتہ کر دو. تو یہ آخری شعر جو اس میں شاعر کا تخلص ہے. تو جس شعر میں شاعر کا تخلص ہو وہ شعر جو ہے تشریح کے لیے نہیں آتا، اسی لیے اس کی ہم نے زیادہ وضاحت نہیں کی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنی دوسری غزل جو ہمارے اسمارٹ سلیبس کے مطابق ہے وہ ہے حیدر علی آتش کی غزل جو ہے دوسری، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اللہ حافظ.